السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں پارہ نمبر 14 پڑھ رہے ہیں، جس کا آغاز ہم پارہ نمبر 13 کی آخری آیت سورۃ الحجر کی ابتدا سے کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ زمانہ نزول وہ تھا کہ جب مسلمان ہر طرح سے کمزور اور مغلوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ وقت آ رہا ہے جب یہ کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، مگر وقت نکل جانے کے بعد کسی کام کی خواہش کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ ہجر یہ شام اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جہاں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے لوگ رہتے تھے، اور یہ قسم کا ریڈ زون تھا۔ ہجر اس جگہ کو بھی کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، اسی لیے حتیم جو کعبہ کا ایک حصہ ہے اسے بھی ہجر کہا جاتا ہے۔ اور ہجر کا مطلب یعنی وہ جگہ جہاں لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو، یعنی ریڈ زون۔ اس سے آپ قوم سمود کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جس علاقے میں وہ رہتے گویا وہ الحجر تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی داخل نہ ہو سکتا، مگر جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تو اسی بستی سے قافلے گزرتے اور اسے حسرت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھتے۔ مدینہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے یہ ہجر کا مقام راستے میں آتا ہے۔ حجاز سے شام کے جو قافلے جاتے وہ لازماً یہاں سے گزرتے، اور یہ اس ریلوے لائن کا ایک اسٹیشن بھی ہے جو ترکوں کے زمانے میں مدینہ سے دمشق کو جاتی تھی۔ ایک ہلاک شدہ قوم کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت بیان کی۔ پڑھنے والوں کے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، یہ کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ ذرہم یأکلوا، انہیں چھوڑ دے وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور انہیں امید غافل رکھے یعنی لے ڈوبے، پھر جلدی جان لیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور کفار کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان قریب جب مسلمانوں کو فتوحات ملیں گی یہ پچھتائیں گے، اور پھر سب سے زیادہ یہ اس وقت حسرت کریں گے کہ جب مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے بھی سب کے سب نکال لیے جائیں گے۔ پھر کفار حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی اس طرح نکل جاتے جیسے یہ نکلے ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی اس حسرت کو بیان کیا تو پھر یہ آیت پڑھی، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب یہاں دیکھیں کہ دنیا داروں کا، کفار کا اس دنیا میں رہنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جسٹ کھانا پینا، انجوائمنٹ۔ کھانے پینے سے منع نہیں ہے، یہ انسانی ضرورت ہے، مگر کھانا پینا جب زندگی کے مقصد سے ہی غافل کر دے تو یہ انسانی نہیں، حیوانی سطح ہے۔ جیسے جانوروں کو دیکھیں تو ان کا کام بس یہی چرنا چگنا ہی ہوتا ہے، تو جو بھی بغیر مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں بس چرنے چگنے میں، تو وہ انسانیت کے مقام سے، رتبے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہیں کہ زندگی کا مقصد ہی جسٹ ایٹنگ اور سوشلائزنگ ہو۔ یہاں اس بات کی شدید مذمت ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ، کوئی امت اپنے مقرر وقت سے نہ آگے بڑھتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، بے شک تو دیوانہ ہے۔ کفار رسول اللہ کے ساتھ استہزاء اور آپ کو جھٹلانے کے لیے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ یہ ان کے کفر اور استہزاء کی بدترین صورت تھی۔ انہوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، زماد ازدی کا قصہ۔ وہ ازد قبیلے کا ایک فرد تھا۔ مکہ آیا تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں سے سنا کہ آپ مجنون ہیں۔ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو آپ کا علاج کرنے کی پیشکش کی۔ آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا تو اس کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ پھر درخواست کی کہ آپ پھر پڑھیں۔ آپ نے پھر پڑھا تو اس نے تیسری بار پھر درخواست کی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ خطبہ پڑھا۔ اس نے اتنی تعریف کی کہ بالآخر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، علاج کے لیے آنے والے کا خود علاج ہو گیا۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ،
ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے؟ اس کا جواب یہ دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، یعنی جب وہ آتے ہیں تو پھر عذاب ہی لاتے ہیں، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو الذکر قرار دیا، یقیناً یہ ذکر میں افضل ذکر ہے، اور جس حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ آیا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہی لا الہ الا اللہ پورے قرآن کا پیغام ہے۔ تو اس لحاظ سے تلاوت قرآن، فہم قرآن اور قرآن کلاسز جو بھی قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ لے رہے ہوتے ہیں، گویا افضل ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں کیونکہ ان کی حفاظت انسانوں کے ذمے لگائی گئی تھی، جیسے سورہ مائدہ میں ہے انا انزلنا التوراہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ بے شک ہم نے ایک تورات اتاری، اور پھر آخر میں ہے کہ اس لیے وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، جبکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہ محفوظ ترین کتاب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ بات مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ مجرموں کے دلوں میں داخل کرنے کا مطلب یعنی اللہ کا ذکر بات انہیں سمجھ آ جاتی ہے، پھر بھی وہ کفر اور استہزاء کا راستہ اپناتے ہیں، اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مجرموں کے دلوں میں داخل کرنے کا مطلب کہ یہ مذاق اڑانا، کفر کرنا، یہی ان کو پسند آتا ہے، یہی ان کے دلوں میں جگہ پکڑتا ہے، اور یہ ان کے لیے ہلاکت کی وجہ ہے۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور یقیناً یہی پہلے لوگوں کا طریقہ گزرا ہے، یعنی ہمیشہ سے نافرمان یہی کرتے آئے ہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ دن بھر اس میں چڑھتے رہیں تو یقیناً کہیں گے کہ بات یہی ہے کہ ہماری آنکھیں سختی سے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی اگر یہ ان کے منہ مانگے مطالبات پورے بھی ہو جائیں پھر اس کو بھی یہ جادو ہی کہیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں کئی برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، مگر جو سنی ہوئی بات چرا لے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت اور عجز کے لیے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں۔ اس کلام کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے کسی چٹان پر زنجیر کی آواز۔ پھر جب ان کے دلوں کا خوف جاتا رہتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو فرمایا حق فرمایا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری سننے والے شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چوری چھپے سننے والے اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہاں راوی نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے اس حکم کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں ان سے اوپر شہاب مبین پھینکا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کی بات سننے سے پہلے وہ ان پر گرتا ہے اور یوں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ بات نیچے والے تک پہنچ چکی ہوتی ہے، اور اس میں بھی رب کا اذن اور امتحان ہوتا ہے کہ کون وحی الہی کی پیروی کرتا ہے اور کون شیطانی وسواس کی۔ جو شیطان سنتے ہیں وہ بات وہ کاہن یا جادوگر تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا لیتا ہے تو اس کی بات کو سچا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں فلاں دن ایسی بات بتائی تھی، وہ بالکل پوری ہوئی، حالانکہ وہ یہ چرانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کا اس میں امتحان لینا مقصود ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اسے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں بنائی ہیں اور ان کے لیے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں۔ اب دیکھیں تو انسان کتنوں کو روزی پہنچاتا ہے، یعنی اللہ نے جو اسے ذریعہ بنایا ہے اس میں سے بھی کتنوں کا یہ خیال رکھ سکتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جنگلوں میں، پانی میں، خشکی میں، کہ جن کو سوائے اللہ کے کوئی روزی نہیں پہنچاتا، اور خود انسان کو بھی
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ اس میں فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول، مردم شماری، ان تمام کا رد ہے کہ جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بچہ ایک ہی اچھا۔ اب آج کل بھی یہ فتنہ دوبارہ سے ابھر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے جیسے مخلوق بڑھتی جائے گی اناج بڑھاتا جائے گا۔ جو زمین پہلے 10 من غلہ پیدا کرتی تھی اب 100 من نکالتی ہے۔ جو آسائشیں آج عام آدمی کو میسر ہیں وہ چند سو سال پہلے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھیں، بلکہ ان کے وہم و گمان میں بھی، خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ اصل میں فیملی پلاننگ اور برتھ کنٹرول کی جتنی بھی سکیمز ہیں یہ صرف بے حیائی اور بدکاری پھیلانے کے لیے ہیں، وگرنہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے اور اس نے آسمانی آفاقی سسٹم بنا رکھا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بس ہم نے تمہیں وہ پلانے کے لیے عطا فرمایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں۔ اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جان رکھا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے ان کو بھی جان رکھا ہے جو بہت پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ آگے جانے والے المستقدمین، اس سے کیا مراد ہے؟ اور پیچھے آنے والے المستاخرین، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے اور جو ہمارے بعد آنے والے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اس کا علم ازلی اور ابدی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر سنتے ہی نماز کے لیے چل پڑتے ہیں، انہیں بھی، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ مستقدمین اور مستاخرین یعنی جہاد اور دوسری نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور پیچھے رہنے والے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تیرا رب ہی انہیں اکٹھا کرے گا، یقیناً وہ کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی۔ عربی زبان میں خشک مٹی کو تراب کہتے ہیں، جب اسے بھگویا جائے تو تین کہلاتی ہے، پھر جب وہ مدت پڑی رہے سیاہ ہو جائے تو حمائم کہلاتی ہے، پھر بدبو بھی آنے لگے تو حمائم مسنون کہلاتی ہے، پھر جب خشک ہو کر وہ بجنے لگے تو صلصال کہلاتی ہے، پھر مسنون جس سے تصویر بنائی جائے اور ایک شکل بنانے کے لیے اسپیشل فارم میں لائی جائے۔ مختلف آیات اور تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے خشک مٹی لی، پھر اس میں پانی ڈالا تو وہ تین ہو گئی، پھر اسے مدتوں پڑا رہنے دیا، جب وہ کالی سیاہ اور ملائم نرم ہو گئی تو آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور شکل و صورت بنائی۔ اور بنی آدم کے رنگ بھی مختلف، سرخ، سفید، سیاہ اسی لیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح طبیعتیں بھی نرم، سخت، خبیث، طیب، اور اسی طرح مختلف اس لیے ہوتی ہیں